کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ اس پر راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ایک سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات اور قرآن پاک کی کچھ آیات اس ضمن میں بیان کی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک و مختار ہونا، مختار کل ہونا، کونین کا مالک ہونا، یہ قرآن پاک کی آیات کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بہت ساری جو ہے وہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ احادیث میں اس کا بہت سا تذکرہ بیان کیا گیا، کئی ایسے واقعات۔ آج کے سلسلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ محبوبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات، آپ کا مالک و مختار ہونا، یہ چیزیں بیان کریں گے، کیونکہ ان میں آیات میں فرما دیا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اس آیت میں واضح کر دیا گیا کہ ان کو یہی برا لگا نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ حضور علیہ السلام فضل کرتے ہیں، غنی بھی کرتے ہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول عطا کریں وہ لے لو، مطلب یہ کہ عطا کرنے والے ہیں، اتنے سخی ہیں، اتنے سخی ہیں۔ یہ فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ غیب بتانے میں بھی بخل نہیں کرتے، اتنے سخی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کا مالک بنا دیا۔ اب کوثر کی تفسیر پر ہم نے پورا سلسلہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر میں کیا 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 فضیلتیں، نعمتیں اور برکتیں عطا کی ہیں، خیر کثیر ہے۔ اب یہ بہت ساری آیات مبارکہ میں عطاؤں کا ذکر کہ اللہ نے عطا کیا، اللہ نے عطا کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے محبوب کو فیصلوں کا بھی مالک بنایا۔ حضرت زید اور حضرت زینب کے نکاح میں جو آپ کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ ہے، نہیں حضرت زینب کو اختیار نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ہاں اس پر اللہ پاک نے فرمایا کسی مرد اور کسی عورت کو یہ اختیار نہیں رہتا جب اللہ اور اس کا رسول ان کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے، بلکہ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، جب تک پیارے تمہیں حاکم نہیں مانیں گے ان میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ ایسے حاکم ہیں، ایسے آقا ہیں، ایسے مولا ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جب چاہیں عطا کر دیں، جتنا چاہیں عطا کر دیں، جیسا چاہیں عطا کر دیں، جس حکم سے جس کو چاہیں مستثنا قرار دیں، جو حکم جس کے لیے چاہیں خاص کر دیں۔ مالک ہے، مختار ہے، اختیارات ہے، زمین پر بھی آسمانوں پر بھی ان کی حکومت نظر آتی ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں، کیز، زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور مجھ کو سونپی گئیں۔ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خزانہ زمین کی چابیاں عطا فرما دیں، اور کنجی مالک ہی کو دی جاتی ہے۔ بھلا خیال تو کیجئے کہ زمین کے خزانوں کی کوئی انتہا ہے؟ جو کچھ زمین پر ہے، انسانات، حیوانات، ہر قسم کے غلے، ہر قسم کے پھل، سونا، چاندی، موتی، جواہرات، ایوری تھنگ، زمین کے تمام خزانے، جو کچھ نکل رہا ہے، جو کچھ نکلتا رہے، جو کچھ دنیا کو پتہ چل جائے، اور بہت کچھ تو پتہ ہی نہیں ہے، تمام خزانوں کی چابیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئیں، اور یہ سب خزانے حضور علیہ السلام کے ہیں، اور یہ حضور ان کے مالک ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں فضائل سید المرسلین ہی باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت الکنزین الاحمر والابید،
یعنی مجھ کو 2 خزانے عطا کیے گئے، ایک سرخ اور ایک سفید۔ یعنی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا چاندی بھی عطا فرما دیا گیا اور قبضہ بھی دے دیا گیا تاکہ ملکیت ثابت ہو جائے۔ اب مشکوٰۃ شریف میں باب اخلاق النبی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلا کریں۔ یعنی معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح مالک و مختار ہیں، مگر ظاہر کرنا منظور نہیں۔ اب مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، کل جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں فاقہ کر لیں، جو کی روٹی کھا لیں، پیٹ پہ پتھر باندھ لیں، چادر جو ہے وہ پیوند والی استعمال فرما لیں، کھردری چٹائی پر لیٹ کر جو ہے وہ جسم پر نشان پڑ جائیں، یہ محبوب کی عاجزی انکساری ہے، ورنہ مالک مختار ہیں۔ فرماتے پہاڑ میں چاہوں تو سونا بن کے میرے ساتھ چلیں، زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا کر دی ہیں۔ فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، جبرائیل و میکائیل، 2 وزیر زمین پر ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو فرمایا گیا کہ یہ 2 وزیر آسمان اور زمین کے۔ اب بچہ جانتا ہے کہ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے۔ اب بادشاہت حضور خود اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں۔ حضور کی بادشاہت ادھر بھی ہے، حضور کی بادشاہت ادھر بھی ہے، ادھر بھی ان کی چلتی ہے، ادھر بھی ان کی چلتی ہے، ادھر بھی وہ منظور ہیں، ادھر بھی یہ منظور ہیں۔ وہ بھی رب نے عطا کیا، یہ بھی رب نے عطا کیا۔ رب عطا کرنے والا، مصطفیٰ لینے والے، رب دینے والا، یہ بانٹنے والے۔ اب محبوب فرماتے میرے زمین پر بھی وزیر ہیں، آسمانوں پر بھی وزیر ہیں۔ امیر علیہ سنت کہتے ہیں کہ آقا تیری عرش پر حکومت، تیری فرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ، مدنی مدینے والے، 2 جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا، مدنی مدینے والے۔ اللہ پاک نے محبوب کو چابیاں عطا کر دی خزانوں کی، مالک و مختار بنا دیا احکامات کا، چیزوں کا، زمینوں کا، لوگوں کے فیصلوں کا، ہر شے کا حضور کو اللہ نے مالک و مختار بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک و مختار بنا دیے گئے۔ اور ایک مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے اور بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، یعنی اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو چیز جب بھی جس کو خدا دیتا ہے وہ حضور علیہ السلام ہی کی تقسیم سے ملتی ہے۔ اس میں اللہ پاک کے دینے اور حضور علیہ السلام کے تقسیم فرمانے کے بغیر قید بیان فرمایا گیا ہے، نہ زمانہ کی قید نہ چیز کی قید، یعنی وداؤٹ اینی لمیٹیشن اور وداؤٹ اینی کنڈیشن بیان کیا جا رہا ہے۔ زمانے کی قید نہیں کہ کب دیں گے، اور مکان کی قید نہیں ہے، چیز کی قید نہیں ہے، کیا دیا جائے گا، نہ لینے والے کی قید ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بانٹتے ہیں؟ وہ جو خدا دیتا ہے، اور خدا تو ہر چیز دیتا ہے، لہذا حضور علیہ السلام ہر چیز بانٹتے ہیں۔ ہر چیز بانٹے گا وہی جسے مالک نے ہر چیز دی ہو۔ حضور کی ملکیت اور قبضہ ہے، اللہ دیتا ہے، حضور علیہ السلام بانٹ رہے ہیں، تقسیم فرما رہے ہیں، جس کو جو ملا، جو ملے گا، جو ملتا ہے سب صدقہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو ان چیزوں کا قبضہ اور اختیار دے دیا، مالک بنا دیا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہو کے ایک موقع پہ فرمایا سل، کچھ مانگ لو، یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو انہوں نے عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یعنی میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی رفاقت مل جائے۔ فرمایا او غیر ذالک، کچھ اور بھی مانگنا ہے؟ عرض کیا بس یہی چاہیے۔ اس حدیث سے 3 طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کو مفتی احمد یارقا نعیمی نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 طرح سے حضور علیہ السلام کی بادشاہت ثابت ہوئی۔ اولاً اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ مانگو، یہ نہ فرمایا کہ فلاں چیز مانگو، سل بلا تخصیص، وداؤٹ اینی لمیٹیشن اور وداؤٹ اینی کنڈیشن، فرمایا سل، مانگ لو۔ اور
یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہو. یاد رکھیے گا, سل تخصیص نہیں کہ دنیا کا مانگنا ہے کہ آخرت کا مانگنا ہے, زمین کا مانگنا ہے یا آسمانوں کا مانگنا ہے. فرما دیا سل, مانگ لو. پھر حضرت ربیہ نے بھی کیا مانگا؟ جو بے مثل ہے, یعنی جنت. اور جنت کا بھی جو وہ اعلیٰ درجہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو, ان کا قرب نصیب ہو. اور دوسرے اس طرح حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ عرض کیا اسألک, میں آپ سے مانگتا ہوں. یہ نہ کہا کہ میں خدا سے جنت مانگتا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ نہ مانگو یا مجھ سے نہ مانگو یا ایسے نہ کہو, بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اجازت بھی دی اور انہوں نے مانگا بھی, اور فرمایا او غیر ذالک, اب ہیں آج وہ مائل بعطا, اور بھی کچھ مانگ, دیتا ہے کرم ان کا صدا, اور بھی کچھ مانگ. وہ فرما رہے اور بھی کچھ مانگ لے, یہ تو دے دیا, یہ تو انکار ہی کوئی نہیں, مالک جنت ہے, قاسم نعمت ہے. اب حضرت ربیہ کہتے ہیں کہ بس یہی چاہیے. اب اس سے صحابہ کی محبت اور عقیدت بھی تو دیکھیں کہ وہ صحابہ جو ایک ایک چادر میں زندگی بسر کر لیں, جو فاقوں میں زندگی بسر کر لیں, جو ہے وہ سادگی ایسی ہے کہ ایک ایک کھجور کھا کے ایک ایک سفر میں پورا دن گزار لیں. یہ لوگ جنہوں نے فاقے کیے, جو ایک ایک چادر میں زندگی بسر کر لیں, کئی کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا, لیکن جب ان کو اختیار دیا جاتا اور کوثر کے مالک اختیار دیں, یہ کچھ مانگ لو, یہ باغ نہیں مانگ رہے, یہ جائیداد نہیں مانگ رہے, یہ کوئی اونٹ نہیں مانگ رہے, یہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا نہیں مانگ رہے, کوئی باغ نہیں کھجوروں کا مانگ رہے, کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں مانگ رہے. مانگا تو کیا مانگا؟ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات, مجھ سا کوئی گدا نہیں, تجھ سا کوئی سخی نہیں, کیونکہ تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو مل جائے ساری کائنات. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے, کیا کیا مانگوں, کیا کیا مانگوں. مدنی چینل کے ناظرین, حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنا یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ مانگا مالک سے جاتا ہے. اور تیسرے یہ کہ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کچھ اور بھی مانگ لو. اس سے پتہ چلا کہ جنت کے علاوہ کچھ اور دینے پر بھی قادر ہے. مگر حضرت ربیہ نے سمجھ لیا تھا کہ جب اس باغ عالم کا پھول مل گیا تو پتوں کی کیا ضرورت ہے. خیر, حضرت ربیہ نہ مانگے, یہ ان کی خوشی, دینے میں تو وہاں کوئی انکار نہیں. ایک شاعر نے اپنے الفاظ میں کہا فضل رب العلا, اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے. وہ اور نہیں مانگ رہے کچھ, مگر ادھر تو عطا میں کمی نہیں ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضرت جابر کی دعوت آپ کو یاد ہوگی, مدنی چینل کے ناظرین, بخاری شریف میں, مشکات میں اور مسلم شریف میں, بہت ساری حدیث کی کتابوں میں حضرت جابر کی دعوت کا ذکر ہے. مشکات شریف میں جو روایت ہے اس کا میں ذکر یہاں پہ کرتا ہوں. حضرت جابر کے گھر تھوڑے آٹے اور گوشت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ملایا. وہ تھوڑا سا آٹا اور گوشت سینکڑوں آدمیوں نے کھا لیا. نہ گوشت کم ہوا, نہ آٹا کم ہوا, نہ روٹی پکانے والی بی بی کو پکانے سے کوئی تھکن محسوس ہوئی. ایک اور روایت ہے, ایک غزوہ میں ایک پیالہ پانی میں ہاتھ مبارک رکھا تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. 1500 آدمیوں نے پانی سیر ہو کر پیا اور وضو بھی کیا. یہ حدیبیہ کے مقام پر یہ معجزہ ظہور پذیر ہوا تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے جو ہے وہ اپنا ہاتھ مبارک پیالے پہ رکھا تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. 1500 صحابہ نے پانی پیا اور سیراب بھی ہوئے. اور ایک جگہ پہ کنواں تھا, ایک کنویں میں پانی بہت کم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تیر مبارک پانی میں ڈالا جس سے اس کنویں کا پانی بہت زیادہ ہو گیا. ایک واقعہ میں بیان کیا گیا, ایک بوڑھی عورت کو بلا کر اس کے مشکیزے کا منہ صحابہ کرام کے لیے کھول دیا. وہ پانی سب کو کافی ہوا, سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے, خوب پی لیا. مشکیزہ اسی طرح بھرا رہا. اسی طرح ایک حبشی غلام کا بھی ذکر روایتوں میں ہے, اس کے مشکیزے کو صحابہ کرام کو سیراب کر دیا, اس کا پانی کم نہ ہونے دیا. یہ روایتیں, یہ چیزیں, یہ کیا چیز بتا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چیز کے مالک ہیں. 2 وجہ سے. اول یہ کہ حضرت جابر کے یہاں دعوت میں ان کی اجازت کے بغیر بہت سارے مہمانوں کو لے گئے. اس بوڑھی عورت کا پانی اس کی بغیر اجازت لوگوں کو پلا دیا.
حالانکہ اور لوگ کسی کے گھر بغیر اجازت کسی کو نہیں لے جا سکتے، بغیر مالک کی اجازت اس کی چیز کسی کو نہیں کھلا سکتے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص کے مالک ہیں، ہر شخص ان کا غلام ہے، کیونکہ مالک کا حق ہے کہ اپنے غلام کا مال اس کے بغیر پوچھے خود کھائے، دوسروں کو کھلائے۔ اور دوسرے اس طرح غور تو کریں، ان انگلیوں اور مشکیزے اور کنویں میں پانی کہاں سے آ رہا تھا؟ دراصل اس وقت کنیکشن کوثر و سلسبیل سے فرما دیا اور دنیا ہی میں وہ پانی سب کو پلا دیا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی انگلیوں کا یہ پانی آب زمزم سے افضل کہا گیا۔ معلوم ہوا کہ حضور کونین کی نعمتوں کے مالک ہیں کہ اپنے غلاموں کو جس جگہ چاہیں جنت کی نعمتیں کھلا دیں، جس کو جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا فرما دیں۔ محبوب کیا، مالک کو مختار بنایا، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ نے محبوب کو خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، اور یہی چیزیں صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھتے بھی تھے، بیان بھی کرتے تھے۔ مشکاۃ شریف میں ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گرہن کی نماز تھی، گرہن کی نماز میں فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور اس کا ایک خوشہ گچھا پکڑا کہ اگر ہم وہ خوشہ توڑ لیتے تو ہم اس کو قیامت تک کھاتے رہتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو اجازت تھی کہ وہ مدینہ پاک میں کھڑے جنت کے گچھے کو، خوشے کو توڑ لیں اور صحابہ اکرام کو عطا فرما دیں، لیکن خود اپنے اختیار سے نہ توڑا، جس سے ثابت ہوا کہ دنیا میں رہ کر جنت کی ہر چیز کے مالک کو مختار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اور مشکات باب المعجزات میں ہے، ایک میدان میں حضور علیہ السلام نے استنجا فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ اس میدان میں دو درخت دور کھڑے تھے، پردے کی غرض سے ان دونوں درختوں کو پکڑ کر آپ نے ملا دیا۔ کین یو امیجن؟ مدنی چینل کے ناظرین، درخت ایک ادھر کھڑا ایک ادھر کھڑا ہو، ان درختوں کو پکڑا اور آپس میں ان کو پکڑ کے ایسے جیسے اونٹ کا مالک اونٹ کو لے کے چلتا ہے، درخت کو لے کے حضور علیہ السلام یوں چلنے لگے، ان دونوں درختوں کو آپس میں ملایا اور پردہ کر کے آپ جب وہ حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبضہ اور اختیار دیکھیں درختوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ اور اختیار دیکھیں، زمین پر کھڑے جنت کے خوشے کو پکڑ کر، توڑنا چاہیں تو توڑ لیں، لانا چاہیں تو لائیں، اپنی مرضی سے نہیں لائے۔ ایک روایت میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر مردے زندہ ہو کر اسلام لائے۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ مردوں کو زندہ کیا اور ان کو کلمہ پڑھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرما کر مسلمان کیا۔ جی ہاں، ان کی شان صحابیت بڑی انوکھی صحابیت کی شان ہے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ یہ دونوں، یہ والدین کریمین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے وصال فرما چکے تھے۔ ایک تو یہ تھے معاہد، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد ان کو زندہ بھی کیا، ان کو کلمہ پڑھا کے اپنی امت میں داخل بھی فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ایک بڑا مشہور واقعہ سنا یا پڑھا تو ہوگا، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مقام صحابہ میں نماز عصر قربان کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر لی، حضرت علی نے ابھی ادا نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا، بٹھایا، حضرت علی کے زانوں پر سر انور رکھ کر آرام فرما ہوئے۔ وحی کا نزول تھا یا آرام فرما رہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز عصر قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی نماز کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا۔ عصر کا وقت ہوا، حضرت علی نے نماز عصر وقت میں ادا کی، دھوپ چمکی، سائے پھیلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی سکھا دی حضرت علی نے، اور محبت کا صلہ بھی امت کو دکھا دیا گیا کہ محبت رسول میں نماز قضا نہیں ہوتی، محبت رسول میں قربانیاں دینے والے جو ہے وہ نامراد نہیں رہتے، محبت رسول میں قربانیاں دینے والے خسارے میں نہیں رہتے۔ تو
اب سورج پر اختیار نظر آ رہا ہے، سورج کو پلٹایا، حضرت علی کی نماز ادا کروائی۔ اب یہ میں مختلف روایتوں جب یہ عرض کی ہیں، ان روایتوں کو آپ نے حضرت جابر کی دعوت، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو زندہ کر کے ایمان اسلام میں داخل کرنا، اب یہ روایتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کونین کے مالک ہونے پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ کونین کے مالک ہیں۔ ایک اس لیے کہ مرنے کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوتا اور وقت کے بعد نماز ادا نہیں ہو سکتی، مگر اس سلطان کی حکومت کے صدقہ و قربان کہ اپنے ماں باپ کو ان کے وفات کے بعد ایمان دے کر انہیں صحابی بنا دیا اور رب نے قبول بھی فرما لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جب وہ نماز، جو آپ وقت گزر چکا ہے، سورج ڈوب چکا ہے، حضرت علی کی نماز ادا کروا دی۔ اور پھر لطف یہ کہ حضرت علی کے سوا جن لوگوں نے نماز عصر پہلے پڑھ لی تھی، ان سے اعادہ نہیں کروایا گیا۔ ایک ہی وقت حضرت علی کے لیے عصر ہے اور دوسروں کے لیے وہ عصر یہ نہیں، یہ خاص حضرت علی کے لیے نماز عصر کا وقت کیا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت اور عظمت اور آپ کے مالک و مختار ہونے پر اس طرح کی بہت سی روایتیں محدثین نے بیان کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جب چاہیں عطا کر دیں، جو چاہیں کسی کے لیے حلال فرما دیں، جو چاہیں کسی کے لیے حرام فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت پر سلام ہو۔ اور دوسرے یہ کہ آفتاب آسمان پر رہتا ہے اور مردوں کی روح عالم کی ایک چڑیا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت ان پر بھی جاری ہے۔ ادھر سے اشارہ ہوا، ادھر سے اطاعت ہوئی، سورج ڈوبا ہوا لوٹا، والدین کی روح اس عالم سے واپس آئی۔ معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک احکام بھی ہیں کہ نماز کے اوقات میں فرق فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور ایک صحابی نے قحط سالی کی شکایت کی، ممبر پر ہی بارش کی دعا کر دی، خطبہ ختم نہ ہوا کہ بارش شروع ہو گئی، دوسرے جمعہ تک لگاتار بارش ہوتی رہی۔ پھر انہی صاحب نے عرض کیا بارش بہت ہو چکی، مکان گرے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام ممبر پر کھڑے کھڑے انگلی کا اشارہ فرمایا۔ شان و شوکت دیکھیں، اختیار دیکھیں، انگلی کا اشارہ فرمایا اور بادل پھٹ گئے۔ جدھر جدھر اشارہ کرتے جاتے تھے بادل ادھر چلے جائے تھے۔ بادل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ اور اختیار میں، ان پر بھی آپ کی حکومت چلتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اڑیل گھوڑے پر آپ نے سواری فرمائی، گھوڑا ہمیشہ کے لیے اچھا ہو گیا، پھر کبھی نہ اڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت جانوروں پر بھی قائم ہے۔ مشکوٰۃ شریف باب المعجزات میں کہ حضور علیہ السلام پر بادل سایہ کرتا تھا۔ بحیرہ راہب کے ہاں جب آپ دعوت میں پہنچے تو دعوت کا انتظام ایک درخت کے سائے میں تھا اور وہ سایہ لوگوں سے بھر چکا تھا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو اس درخت نے جھک کر آپ پر سایہ کر لیا۔ جدھر آپ بیٹھے سورج کدھر بھی ہو، سایہ آپ پر آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کے امراء کو نوکر چاکر دھوپ میں چھتری لگاتے ہیں، مگر اس بادشاہ کی سلطنت درختوں اور بادلوں پر بھی ہے کہ وہ اپنے اس مالک کو پہچان کر خدمت بجا لاتے ہیں۔ ایک سفر میں ایک درخت دور کھڑا تھا، صحابہ کہتے ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، درخت چل کر آیا، کچھ دیر رکا رہا، واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام سے جب عجیب بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس درخت نے رب سے اجازت مانگی تھی کہ میری بارگاہ میں سلام پیش کر سکے۔ وہ سلطنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، یہ ایک سوکھی بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگائیں، اتنا دودھ نکلے کہ جماعت دودھ سے سیراب ہو جائے اور مالکہ کے برتن بھر جائیں۔ یہ وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے جو شہنشاہ ہیں، جس جگہ سے چاہیں اپنی ملکیت حاصل کر لیں، ہر جگہ ان کا شاہی حکم جاری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے باغ میں تشریف لے گئے تو حضرت انس کا باغ سال میں 2 بار پھل دینے لگ گیا۔ لوگوں کے باغ سال میں 1 بار پھل دیتے ہیں، ان کا باغ سال میں 2 بار پھل دینے لگ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی ہے۔ آپ غور کریں، جنت خریدی ہے، مالک ہیں تو بیچ رہے ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے جنت کا سودا کیا، وہ مالک و مختار ہے۔ حضرت عثمان کو جنت بیچ دی، جنت انہوں نے خرید لی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خزانوں کا مالک کر دیا، اختیارات کا مالک کر دیا، احکام کا مالک کر دیا۔
اور وہ محبوب ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات کے مالک ہیں۔ یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، قیامت کے دن وہ محبوب کی شان جو دیکھی جائے گی نا، کہتے ہیں نا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کسی کو پل صراط سے پار کروا رہے ہوں گے، کسی کے وزن پورے کروا رہے ہوں گے، کسی کو جنت میں داخلہ دلوا رہے ہوں گے، وہ شان ہوگی محبوب کی۔ اس دن جو حضور اسلام کی سلطنت اور اختیارات اور آپ کا مالک و مختار ہونا وہ دنیا دیکھے گی اور تعریفیں کرے گی، اور اس دن بھی سب بولیں گے۔ اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہیں نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور ان کی غلامی میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اور گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ ایسی بہت ساری محبت کی، ادب کی باتیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، نئے سلسلے کے ساتھ پھر انشاءاللہ شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نیا موضوع لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ ہم یو ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء